الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بلا شبہ موجودہ دور کے بڑے مسائل میں سے، پیچیدہ مسائل میں سے، مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ حصول ملازمت کا ہے، روزگار کا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انسان کی امیدیں، ان کی توقعات، ان کی ایکسپیکٹیشنز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری خاک میں مل جاتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود اگر ان کو روزگار نہ ملے، ملازمت نہ ملے، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ میرے نزدیک تعلیم حاصل کرنا کو ملازمت کے لیے نہیں، نوکری پیشے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ایک علم، ایک نور، ایک روشنی سمجھ کے حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو اپنی نیت کو پہلے دن سے صالح، اچھا اور نیک رکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے گمراہی سے لوگوں کو بچانا، رائے راست کی طرف بلانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے دن سے، جس طرح آج کل کے دور میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ پائلٹ بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، کرکٹر بنوں گا، اداکار بنوں گا، کلاکار بنوں گا۔ تو جاؤ پھر بنو، ادھر کیا تلاش کرتے ہو؟ پھر علم اسی لیے پڑھا ہے تو وہی تمہارا نصیب ہے، وہی تمہارا مقدر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو واقعی علم کے بعد حصول ملازمت کے لیے پریشان ہیں، کوشاں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ملازمت کی تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہو، ناکام ہو چکا ہو، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آخر میں تسبیح اور مصلی ہی آتا ہے۔ وہ پھر کس کے مادیت کو چھوڑ کے نا روحانیت کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، منتیں نظرہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے نا کہ پہلے دن سے نیت صالح ہو کہ علم کو حاصل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، تو اس کے اندر اگر اس بندے سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، غیر شرعی کام ہو بھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا نہیں۔ اور اگر علم حصول کے پہلے دن سے ہی نیت یہ ہو کہ میں بہت بڑا کلینک کھولوں گا، بہت بڑا ہاسپٹل کھولوں گا، پیسے اکٹھے کروں گا، لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا، وکالت کروں گا، بڑی ہیوی فیسیں لوں گا، تو پھر وہ فیس کی حد تک میں دوں، وہ قلبی سکون حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو بہرحال جو بندے تھک ہار چکے ہوں، نوچندے جمعرات، نوچندی جمعرات جس کو کہتے ہیں، یہ عمل شروع کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کبھی ناکام اور نامراد نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ درود پاک کا ورد کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، کثرت سے پڑھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل گیا، نے کہا میرا روزگار نہیں، ہم نے فرمایا استغفار پڑھو۔ سیم ٹائم ایک دوسرا آدمی گیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی گیا، یعنی یک کے بعد دیگرے ایک ہی محفل میں ہر بندے نے اپنی مشکل کا ذکر کیا، تو آپ نے سب کو استغفار پڑھنے کو کہا۔ ایک سائل نے پوچھا حضور وہ اس کا مسئلہ یہ تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا، آپ نے سب کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نو میں 29واں پارہ پڑھ کے دے رہا، دیکھنا نا، استغفروا ربکم یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں بارش بھی دے گا، تمہیں کھیتی باڑی بھی دے گا، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دے گا،
استغفار کثرت سے پڑھو، یہ سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ اور من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کی سوچ اور گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ کہاں کہاں سے میرے اسباب پیدا ہوئے۔ جب وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پھر یقین کامل رکھو کہ جو میں اس کی کلام پڑھ رہا ہوں نا وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب نکل آتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے استغفار کثرت سے پڑھو اور درود پاک کثرت سے پڑھو۔ بتائے نوچندی جمعرات کو نیا کپڑوں کا ایک سوٹ سلوا لے، ہے تو وہ پریشان حال، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، تازہ غسل کرے، تازہ وضو کرے، وضو اور غسل کرے۔ یہ بار بار میں ان چیزوں کو اس لیے کہ جن چیزوں کی بنیادی پاکیزگی پہ ہے، صفائی پہ ہے، طہارت پہ ہے، تو ہمارے وضو اور غسل کرنے کے انداز بھی آج کل کیا ہے، کوئی عجیب سے ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں عرض کیا تھا نا کہ مکان کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، واش روم کے اوپر اس سے آدھی قیمت لگ جاتی ہے، کچن کے اوپر اس سے آدھی قیمت لگ جاتی ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم ایک ٹوٹی یا ایک کوئی ایسی سیٹ قبلہ رخ نہیں بنوا سکتے جو ہمارے وضو کا طریقہ کار ہے۔ وضو تو کر لیتے ہیں، وضو مشرق مغرب جنوب شمال جدھر منہ کریں وضو تو ہو جائے گا۔ وہ ایک آپ کے دور میں ایک صحابی نے مکان بنوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی خیر و برکت کے لیے، آپ وہاں تشریف لے گئے تو فرمائیے کھڑکی کس لیے رکھی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا ہوا کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اسی اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، سمجھے؟ نیت یہ ہو کہ یہ وضو کی جگہ بنوا رہا ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور قبلے کی بڑی اہمیت ہے نا، تمام عبادات کا رخ ادھر، تو اس لیے کیا کرے، ایک نیا سوٹ سلوا لے، وضو کرے، تازہ غسل کرے، اور پھر سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى سے شروع کرے اور دوسری مبین تک جائے، ٹھیک ہے؟ 3 دن یہ عمل کرے، اور اگر کھلے آسمان تلے چھت پہ، یعنی آسمان اور اس کے سر کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، نہ ٹوپی ہو نہ کوئی کپڑا ہو، اس پہ اعتراض آئے گا، ننگے سر نماز ہو جائے گی؟ تو میں کہتا ہوں کہ نماز کے لیے صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کے لیے جو سطر ہے نا وہ ضروری ہے، باقی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کعبے کے غلاف کا ٹکڑا بھی پہن کے اگر تم نماز پڑھو نا اور نیت صالح نہ ہو، کیا ہوگا؟ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے دل میں کیا ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عاجزی اور مسکینی کو دیکھتے ہوئے، اس ننگے سر جھکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا اور میری حاجت کو، میری مشکل کو پورا کر دے گا۔ 3 دن یہ عمل کرے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہاں سے پڑھ کر دوسری مبین آگے جائیں تو 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پہ اسباب پیدا کرتے ہیں، اور پھر یا وہاب و یا رزاق کو ورد کرتا رہے، یا وہاب و یا رزاق و یا وہاب اور یا رزاق کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے کرتے جاؤ، عمل ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اور میرے پاس جو ریکویسٹ آتی ہے نا، ایسا عمل بتا دو، ایسا عمل بتا دو، اس عمل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں کہتا ہوں عملیات بے شمار لو، جتنے لینے ہیں لو، پورا قرآن، احادیث کی کتب، بزرگان دین کی ساری زندگی کی محنتیں اسی کے اوپر تھیں۔ تو پھر جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے اور جمعہ کی رات کو سورہ یوسف پڑھے، پھر دوسرے دن یعنی جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے،
اور جمعہ کی رات کو سورہ یوسف پڑھے، پھر جمعہ کے دن زور یعنی جمعہ پڑھے، اور عصر کے درمیان یعنی جمعہ کے پڑھنے کے بعد زور کی نماز جو ہوتی ہے جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کے درمیان سورہ کوثر پڑھے، رات کو بستر پر بھی کوثر پڑھے، 101 بار پہلا کلمہ پڑھے، 101 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ اور استغفر اللہ۔ سورہ کوثر کو 101 بار پڑھے، پہلے کلمے کو 101 بار پڑھے، سبحان اللہ کو 101 بار پڑھے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو 101 بار پڑھے، اور درود شریف کو رات کو پڑھتا پڑھتا سو جائے، درود پاک کو رات کو پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ اگلے دن پھر سورہ یوسف کو پڑھے، پھر اگلے دن یعنی ہفتے کا دن جو ہوگا اس دن بھی سورہ یوسف کو پڑھے، اور پھر انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہاری نوکری کا اگر سبب نہ بنا پھر تم اپنے پڑھنے کے اندر میں کوتاہی سمجھو، یا پھر اپنی قسمت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قسمت میں اچھا ہی لکھ دے۔ روزہ بھی رکھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لی، سبحان اللہ والحمد للہ یہ بھی تکبیرات تحلیلات تسبیحات پڑھ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو درود پاک کو رد کرتا نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے انسان۔ اور پھر سبحان اللہ یہ اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، یہ بھی جب پڑھ لیا تو پھر بھی اگر کوئی اسباب نہیں بنے تو پھر اپنی بنیادی چیز اپنی نیت کو دیکھیے گا، اپنے وضو اور غسل کی طہارت پاکیزگی جس کو کہتے ہیں اس کو دیکھیے گا، اور پھر سے اس عمل کو دوبارہ سے کر دیجیے گا۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا پڑھیں گے؟ جمعہ اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے، سورہ یوسف پڑھیں گے رات کو، پھر دوسرے دن جمعہ پڑھ کے عصر کے درمیان اور جمعہ کے درمیان پھر سورہ یوسف کو پڑھیں گے، اور پھر وہ آنے والی جو رات ہوگی ہفتے کی رات اس میں کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب 101 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، اور اللہ اکبر سبحان اللہ، سورہ کوثر 101 بار، استغفر اللہ 100 بار، سبحان اللہ 100 بار، پہلا کلمہ 101 بار پڑھیں گے، اور درود پاک کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور دوسرے دن پھر زور کے بعد سورہ یوسف کو پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر اسباب پیدا کر دے گا۔ اگر نہیں تو پھر ایک دفعہ اس عمل کو رپیٹ کیجئے گا اور اپنی قسمت کے اچھا ہونے کی دعا کیجئے گا۔